الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وأكرم العباد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ یہ سوال بھی کثرت سے ہوتا ہے کہ جو نان مسلم کنٹری کی طرف ہمارے احباب، دوست یا رشتہ دار سفر کرتے ہیں، کیا وہاں پہ جا کے وہ کسی بار پہ یا ایسی دکان پہ یہاں پہ شراب وغیرہ بیچی جاتی ہو، یا شراب وغیرہ پلانے کے لیے یا بیچنے کے لیے، یا پھر ٹیکسی وغیرہ پہ اگر کوئی مثلا غیر مسلم مل جاتا ہے اور اس نے شراب خریدی ہوئی ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے فلان جگہ پہنچا دو، تو اس صورت میں کیا ہے؟ کیا یہ معاملہ کرنا جائز ہے شریعت کی روشنی میں یا نہیں ہے؟ تو ہمارے تمام احباب اور دوست اور رشتہ دار جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات تو مستحضر ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے، علماء کرام کے ہاں، فقہاء کرام کے ہاں، محدثین ہوں، چاہے متکلمین ہوں، چاہے فقہاء ہوں، سب کے ہاں، کیونکہ نصوص شریعت سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ جو بھی بندہ روزگار کے جو وسائل ہیں، سورسز ہیں، جب بھی اس کو اختیار کرے تو ایسے روزگار کے ذرائع ہوں، ایسے سورسز ہوں جو حلال ہوں، طیب ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے رزق حلال، یعنی ایسا رزق حلال جس کے اندر حرام کا شبہ تک نہ ہو، تو اس پہ قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ ترغیب دی گئی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ اس پہ ترغیب دی اور لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے ان مسائل میں سے کہ جس میں اللہ رب العزت نے خصوصاً اپنے انبیاء اور رسول کو بھی حکم دیا اور مومنین کو بھی حکم دیا اور عموماً تمام لوگوں کو بھی حکم دیا۔ میں 3 آیات پڑھتا ہوں۔ پہلی آیت ہے سورۃ المومنون میں 51 ہے کہ جس میں انبیاء اور رسول کو حکم ہے کسب حلال کا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے طیب۔ قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور حلال موصوف استعمال ہوا ہے، پھر اس کی صفت جو ہے طیباً ساتھ استعمال ہوئی ہے بعض آیات میں، یعنی حلالاً طیبا۔ تو لہذا فرق ہے حلال میں اور طیب میں، اور دونوں میں جو علاقہ ہے وہ عموم و خصوص مطلق کا ہے کہ کل طیب حلال، کہ ہر وہ مال جو طیب ہے وہ حلال تو ضرور ہے، لیکن ہر حلال مال کا طیب ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا قرآن کریم نے طیب مال پہ زور دیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں، اور طیب اس مال کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی قسم کا شبہ نہ ہو دل کے اندر حرام کا اور ملاوٹ کا، اس کو طیب کہتے ہیں۔ اور ایسا مال جو بظاہر تو حلال ہو لیکن اس کے اندر کوئی شبہ آ جائے تو اس کے اوپر صرف اطلاق جو کرتے ہیں وہ حلال کا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے پہلی آیت جو ہے سورۃ المومنون 51، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسول، یعنی انبیاء کرام اور رسول کو حکم فرما رہا ہے اللہ رب العزت کہ پاکیزہ مال میں سے کھاؤ۔ تو کلو کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا صرف، یہ کنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ مال کے معاملات کرو، کیونکہ جو معاملات ہم مال کے لیے کرتے ہیں اس کا اصل مقصد کھانا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہاں پہ ایمان والوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ طیب جو رزق ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے، اس میں سے بھی ہر ایک چیز کو نہیں، جو طیب ہے، پاک ہے، جس کے اندر حرام تک کا شبہ نہیں ہے، اس کو کھاؤ۔ پھر آگے عموماً تمام لوگوں کو حکم دیا، اس لیے فقہاء کرام اور احناف کے ہاں قاعدہ ہے کہ کفار جو ہے وہ بھی مخاطب ہیں شریعت کے احکام کے، معاملات ہو گئے، عقوبات ہو گئے اور دیگر جو ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، یہاں پہ بالعموم سب کو حکم فرمایا ہے کہ جو کچھ زمین میں حلال ہے اور طیب ہے، یعنی حلال کے ساتھ جو صفت بیان کی، جو مقام شرط ہے کہ طیب کو کھاؤ، حلال میں سے جو طیب ہے، تو یہ قرآن میں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے طیبین لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ملائکہ ان کی روح کو قبض کریں گے، قبض کرتے وقت ان کو جنت کی بشارت دیں گے، مغفرت کی بشارت دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ النحل آیت ہے 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ جب اس کے ملائکہ ان لوگوں کی روح کو قبض کریں گے جو طیبین ہیں۔ یہاں طیبین سے مراد 6 اقوال ہیں، اور 6 اقوال جو ہیں یہ متنوع ہیں۔ اختلاف متنوع کا مطلب ہوتا ہے کہ سب بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، اور اختلاف تضاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک قول کو مراد لینا لازمی ہوتا ہے، اگر سب کو لیں گے تو تضاد لازم آئے گا۔
تو طیبینہ میں جو 6 اقوال ہیں یہ اختلاف تنوع ہے، مطلب 6 کے 6 اقوال پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، اور اس میں سے ایک قول ہے تفسیر قرطبی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، ایک یہ ہے کہ ان کے اقوال اور افعال، اب رزق حلال جو افعال میں سے ہے کہ اس کے افعال پاکیزہ ہوں. جب ایسے لوگوں کی ارواح کو قبض کرتے ہیں تو ملائکہ ان کو کہتے ہیں یقولون سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور آگے فرماتے ہیں ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، ان پاکیزہ اعمال کے سبب جو تم کرتے رہو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت کی بشارت دیتے ہیں. ان آیات سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ رزق حلال کے لیے ایسے سورسز ہوں جو جائز ہوں، طیب ہوں، جن کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہو. تو لہذا بغیر کسی ضرورت کے ایسی دکانوں پہ کام کرنا، غیر مسلم کنٹری میں یہاں پہ شراب بیچی جاتی ہے، یا آپ کو پلانے کے لیے ویٹر رکھا جائے، یا ٹیکسی میں آپ کو شراب پہنچانے کے لیے کہا جائے، تو جتنی حد تک آپ کی یعنی کوشش کریں بچنے کی، بغیر ضرورت کے یہ کام جائز نہیں ہے، جیسا کہ آگے حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی رزق حلال جو طیب ہے اس کے کمانے کا، حتیٰ کہ امام محمد نے جو ائمہ احناف میں سے تیسرے بڑے امام ہیں، انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے کتاب الکسب کے نام سے. اب ہم اس کا حکم واضح کرتے ہیں کہ ایسی دکانوں پہ غیر مسلم کنٹری میں یا پھر ٹیکسی پہ شراب پہنچانا، اس کا کیا حکم ہے؟ بالکل منع ہے مطلقاً. ہاں اگر بہت ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی اور کام نہیں مل رہا اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہے واپس آنے کے لیے، تو صرف ضرورت کے تحت جتنی ضرورت ہے اتنا کام کریں، لیکن بغیر ضرورت کے مطلقاً منع ہے. اور ضرورت کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی اور رستہ نہیں ہے، اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. اس حد تک ضرورت ہو، یہ نہیں ہے کہ عام ضرورت ہے پیسوں کی تو آپ ایسا حرام کام کرنے لگ جائیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور لعنت جب فرمائی جائے تو وہ عمل گناہ کبیرہ میں سے ہوتا ہے. گناہ کبیرہ اگر ہو تو اس پہ لعنت ہوتی ہے، یعنی گناہ کبیرہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس میں لفظ لعنت آئے، تو اس سے بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عمل گناہ کبیرہ میں سے ہے. تو سنن الترمذی کی حدیث ہے، باب النہی ان یتخذ الخمر خلا، کہ اور اس میں حدیث نمبر جو ہے 1295 ہے، اور لفظ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. پہلا ہے عاصرہ، کہ جو اس کو شراب کو بناتا ہے، چاہے اپنے لیے بنائے چاہے کسی کے لیے بنائے. ومعتصرہ، جس نے اس شراب کو بنانے کے لیے کہا ہے، اب چاہے وہ غیر مسلم نے کہا ہے چاہے مسلمان نے کہا ہے. وشاربہ، اس کو پینے والے پہ بھی لعنت فرمائی. وحاملہ، جو اس شراب کو اٹھا کے لے کے جائے، جیسے ویٹر اٹھا کے لے کے آگے رکھے گا پلانے کے لیے، ٹیکسی والا بھی اٹھائے گا شراب. والمحمول الیہ، اور اس پر بھی لعنت کی جس کے لیے اس شراب کو اٹھایا گیا ہے، یعنی پہنچانے کے لیے، جس کی طرف پہنچانے کے لیے، جس نے پہنچانے کے لیے کہا. وساقیہا، اور پلانے والے پہ بھی. وبائعہا، اور جو بیچنے والا ہے، چاہے وہ خود بیچے چاہے کہ کوئی غیر مسلمان کو اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے شراب بیچاؤ، سب اس میں شامل ہیں. وآکل ثمنہا، اور اس کی قیمت کھانے والے پہ بھی. والمشتری لہا، جس نے اس کو خریدا اس پہ بھی. والمشترا لہ، جس کے لیے خریدی گئی ہے شراب اس پر بھی. تو لہذا اس میں واضح لفظ ہے وحاملہا، کہ اٹھانے والے پہ بھی لعنت ہے. تو جب لعنت آ گئی تو ایسا معاملہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. ہمارے بہت سے احباب اس معاملے میں بغیر احتیاط کے، یعنی احتیاط نہیں برتتے، ایسا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ